حضرت گزشتہ چند دنوں سے مختلف ہندو تنظیموں کی طرف سے دھرم سنسد کے عنوان سے مختلف پروگراموں کا انعقاد ہو رہا ہے، جن میں ہندو بھائیوں کو یہ شپث دلائی جا رہی ہے کہ مسلم دکانداروں سے کچھ نہیں خریدنا ہے. تو اس کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. صحیح بات یہ ہے کہ یہ دھرم سنسد، ان کے ساتھ لفظ دھرم کا استعمال اپنے آپ میں کسی بھی مذہب کی، کسی بھی دھرم کی بہت بڑی توہین اور تجلیل ہے. اس لیے کہ کوئی بھی مذہب یا کوئی بھی دھرم یہ نہیں سکھاتا کہ نفرت، اشتعال انگیزی، بھڑکاؤ بھاشن، ایک دوسرے کے لیے نفرتوں کے بول، یہ جو ہے کوئی دھرم کوئی مذہب نہیں سکھاتا. ہر مذہب یہ تعلیم دیتا ہے کہ بھائی محبت، پیار، امن، شانتی اور سکون. اب یہ ہندو مذہب کے جو ماننے والے جو لوگ ہیں، بظاہر جو اپنا آپ کو ہندو مذہب کے ماننے والے جو لوگ کہتے ہیں، ہندو مذہب ہمارے سناتن دھرم کو ہم نے پڑھا ہے، ہم نے دیکھا ہے، کتابوں میں ہم دیکھتے ہیں، تو اس کی تعلیمات میں کہیں یہ نہیں لکھا کہ کسی دوسرے مذہب کے ماننے والوں کو ستایا جائے، انہیں گالیاں دی جائیں، انہیں تکلیفیں دی جائیں، انہیں مارنے چھیڑنے کی، کاٹنے کی باتیں کی جائیں. لیکن یہ لوگ جو ہے جا بجا مختلف جگہوں پر مختلف عنوان سے دھرم سنسد کا نام لے کر جو دھرم سنسدوں کا انعقاد کر رہے ہیں، ایسے پروگراموں کا انعقاد جو کر رہے ہیں، اور مسلمانوں کے خلاف مستقل طور پر اس کے اندر بہت ساری افواہات اور بکواس و بکتے ہیں، اور یہ کوشش کرتے ہیں کہ دوسرے جو ہندو بھائی ہیں، جو سادہ لوگ ہیں، جو سیکولر مزاج ہیں، جن کا ذہن بہت صاف ہے، اچھا ہے، ان کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکانے کی جو بیجا کوشش کرتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ یہ اپنے آپ میں ایک ہندو دھرم کی ایک توہین اور تجلیل ہے. میں یہ کہوں گا کہ ہمارے جو دوسرے ہندو بھائی ہیں ان کو سامنے آنا چاہیے اور ان کا بہشکار کرنا چاہیے، ان کا بائیکاٹ کرنا چاہیے کہ یہ ہندو دھرم کی توہین کر رہے ہیں، تجلیل کر رہے ہیں. رہا مسلمانوں کا مسئلہ کہ مسلمانوں کے خلاف شپث لے رہے ہیں، ان کی دکانوں سے سامان نہیں خریدیں گے، ان سے بات نہیں کریں گے، ان سے میل جول نہیں رکھیں گے، کوئی فرق نہیں پڑتا. دیکھو، سب کوئی اپنے حقوق کے ساتھ اپنا جو اس کا حق ہے اس کے ساتھ وہ جی رہا ہے، اور ملک عزیز بھارت میں سب کو برابری کے جینے کا حق حاصل ہے. دستور نے، آئین نے ہمیں حق دیا ہے، جئیں گے، رہیں گے، پہلے سے صدیوں سے، ہزاروں سالوں سے رہتے چلے آ رہے ہیں، اب بھی جی رہے ہیں، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک رہتے رہیں گے. چونکہ ملک عزیز جو ہندوستان ہے، بھارت ہے، یہ ایک غیر مذہبی ملک ہے. پہلے بھی مسلم بادشاہوں نے یہاں حکومتیں کی ہیں، بعد میں دوسرے لوگوں نے، دوسرے دھرم کے لوگوں نے حکومتیں کی ہیں، آج بھی حکومتیں ہیں. کوئی بھی انسان یا کوئی بھی بادشاہ، کوئی بھی راجہ مہاراجہ اس ملک عزیز کو دھارمک ملک نہیں بنا سکا. یہ غیر مذہبی اور غیر دھارمک ملک ہے، اور یہ قیامت تک چلنا ہے اسے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ ان دھرم سنسدوں سے، ان کے ان شپث سماروہوں سے، ان سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. باقی اگر تھوڑی تکلیف ہوتی ہے تو اس بات سے ہوتی ہے کہ ہندو دھرم میں بہت اچھائیاں ہیں، بھلائیاں ہیں ان کے اندر، تو اس ہندو دھرم کو یہ جو ہے بیجا استعمال کر رہے ہیں، یہ نہیں کرنا چاہیے. حضرت، یہ جو پروگرامز ہو رہے ہیں، آخر ان کے پیچھے کی وجہ کیا ہے، کیا مقصد ہے؟ ہاں، یہ اپنا آپ میں مفتی صاحب بہت اہم اچھی بات ہے کہ اصل میں ہوتا کیا ہے. جب بھی ہندوستان کی ایک قسمت ہے، بلکہ قسمت کا مطلب کہ ہندوستان کی بڑی بدقسمتی ہے کہ جب ہندوستان میں کسی خطے میں، کسی صوبے میں، کسی اسٹیٹ میں الیکشن سامنے ہوتے ہیں، تو ان الیکشن میں جو پارٹیاں ہیں، یا یہ سمجھا جائے کہ جو دھرم کے مدعے پہ جو پارٹی الیکشن لڑتی ہے، وہ کچھ ایسا نیا کرنے کی سوچتی ہے کہ جس سے الیکشن میں گرماہٹ پیدا ہو. اس میں بھلے ہی کسی کی جان جائے، اس میں بھلے ہی کسی کی عزت جائے، اس میں بھلے ہی کسی کا مالی نقصان ہو، جانی نقصان ہو، کیسا ہی بھی کوئی نقصان ہو، کسی کا کچھ بھی ہو جائے، لیکن ان کے لیے ایک مدعا بننا چاہیے الیکشن کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یو پی الیکشن ایک حساس علاقہ ہے اور بڑا اسٹیٹ ہے ہندوستان کا، اور آنے والے جو آئندہ کے جو الیکشنز ہیں، جو لوک سبھا وغیرہ کے، وہ اس پہ بڑے ڈیپینڈ کرتے ہیں، بڑے نربھر کرتے ہیں اس پر. تو اس کو جو ہے بڑی اہمیت کے ساتھ ساری پارٹیاں دیکھتی ہیں. تو دوسری جو ہمارے جو ملک عزیز میں اس وقت میں جو موجودہ حکومت ہے، جس کا سیوا رہا ہے، جس کا رویہ ہی رہا ہے دھرم کے آدھار پر راجنیتی کرنا، تو وہ ایک چاہتے ہیں کہ کچھ ایسے طریقے اپنائے جائیں، کوئی ایسا مدعا گرمایا جائے جس کی وجہ سے راجنیتی میں گرماہٹ پیدا ہو جائے اور الیکشن کے لیے کوئی نیا شوسہ چھڑ جائے. اور ان کے یہاں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کوئی دھارمک مسئلہ چھڑ جائے. تو دھارمک مدعا چھیڑنے کے لیے وہ اس طرح کے دھرم سنسدوں، ان کے جو چیلے چپاٹے ہیں، وہ اس طرح کے دھرم سنسدوں کا انعقاد کر رہے ہیں، جو صرف اور صرف الیکشن کو مد نظر رکھتے ہوئے کیے جا رہے ہیں. کیا ان پروگراموں کا اثر آئندہ جو اسمبلی انتخابات ہونے جا رہے ہیں ان پر بھی پڑے گا؟ ان کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ بالکل صحیح بات ہے. دیکھو، مقصد تو ان کا یہی ہے
کہ ان جو اس طرح کے جو پروگرامز ہو رہے ہیں، دھارمک پروگرام کہیے انہیں، یا یہ کہیے کہ بھڑکاؤ پروگرام انہیں کہیے، اس طرح کے جو پروگرام ہیں، ان پروگراموں کا اسمبلی الیکشن میں یا حلقوں میں کیا فرق پڑے گا وہ تو خیر وقت ہی بتائے گا، لیکن ان کا مقصد یہی ہے کہ وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے سادہ لوگ جو اپنے سیکولر مزاج کے جو ہندو ہیں، جو اچھے مزاج کے جو ہندو ہیں، ان کے اندر کچھ ایسی بات ڈال دی جائے، ان کی جو بھاونا ہے، ان کے جو جذبات ہیں، ان کو بھڑکایا جائے اور الیکشن کے لیے ایک معاملہ اور ایک مسئلہ تیار کیا جائے۔ لیکن یہاں ایک چیز میں چلتے چلتے ایک چیز میں یہ بھی کہوں گا اس میں کہ ان کا مقصد تو ہے کہ بھئی یہ جو ہمارا جو اسمبلی انتخابات ہیں ان پہ فرق ڈالنا، لیکن میں اپنے جو ہمارے مسلمان ہیں ان سے میں ایک بات اس میں جوڑتے چلوں گا کہ وہ ان کو اپنے اس مقصد میں کامیاب نہ ہونے دیں، مہرا نہ بنے، اور ان کی ان چالوں کو، ان کی ان سازشوں کو، ان کے ان ષڑینتروں کو سمجھیں، اور اسمبلی انتخابات کو ان کے ان پروگرام کی وجہ سے متاثر نہ ہونے دیں۔ میرے تو سمجھ میں ایسی بات آ رہی ہے کہ وہ تو متاثر کرنا چاہ ہی رہے ہیں، ان کا تو مقصد ہے یہی، ان کا تو وہ تو کر ہی اسی لیے رہے ہیں پروگراموں کو، لیکن اب آگے کا مسئلہ کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وقت بتائے گا۔ بہت بہت شکریہ حضرت، آپ نے ہمارے ان سوالات کے لیے وقت دیا۔ جی مفتی صاحب، اس میں ایک چیز اور میں یہ کہوں گا کہ اس پہ اپنے میسیج کے ذریعے سے ایک پیغام میں یہ دیتا چلوں۔ یہ بالکل صحیح بات ہے، یہ بہت ضروری میسیج اور پیغام تھا یو پی کے مسلمانوں کے لیے، کہ یو پی کے مسلمانوں کو اس میں بہت ہوشیاری سے اور سمجھداری سے کام لینا پڑے گا۔ نازک مرحلہ ہے، اویسی صاحب کی انٹری ہے، ان کے بھڑکاؤ پروگرام ہیں، ان کی سازشیں ہیں سامنے، اور بی جے پی وہاں بظاہر اس وقت ایک جاتی دکھائی دے رہی ہے، ہارتی نظر آ رہی ہے۔ ظاہر بات ہے جب کسی کی کرسی جاتی ہے تو اس کے لیے وہ کچھ بھی حربہ استعمال کر سکتا ہے۔ تو میں کہوں گا کہ اس طریقے کی باتوں کا اگر جواب نہ دیا جائے اور خاموشی اختیار کی جائے تو میں سمجھتا ہوں بہت اچھی بات رہے گی۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ ہمیں تو یہ کام کرنا ہے کہ جو حکومت جو ہمارے خلاف نہیں، بلکہ جس حکومت کی وجہ سے پورے ملک کو نقصان ہو رہا ہے اور پورے ملک کو نقصان کرنے پہ اتارو ہو چکی ہے جو حکومت، اس کا اگر پتہ صاف ہو رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت عقل مندی اور ہوشیاری سے کام لینا چاہیے۔ دھرم سنسد ہے یا کوئی بھی ہے، اب اس میں ایک چیز یہ ہے کہ توقیر رضا خان صاحب نے جو اپنے پروگرام کیے ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے جواب پروگرام کیا ہے، تو ہم تو یہ کہیں گے کہ ان کا نظریہ ٹھیک ہے، ہم ان سے سہمت بھی ہیں کچھ حد تک، لیکن پھر بھی ہم یہ گزارش کریں گے کہ اس طرح کے جوابات اگر نہ دیے جائیں الیکشن تو ٹھیک ہی ہے، اور ہمیں نزاکت کو سمجھیں، راجنیتی کو سمجھیں، حالات کو سمجھیں، نوعیت کو سمجھیں، اور اس اعتبار سے پھر ہم کوشش کریں کہ یو پی کے مسلمانوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ انتخابات پرامن ہو جائیں، کسی کا جانی مالی نقصان نہ ہو، اور یہ جو اب موجودہ جو حکومت ہے یہ اپنے ષڑینتر اور سازش میں ناکام رہے، کامیاب نہ ہونے پائے۔